تو سیرہ کی کلاس میں میرے سے ایک سوال یہ ہوا کہ خندق کی ہم غزوہ خندق پڑھ رہے تھے، تو اس میں سوال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے خندق کھودنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، تو یعنی میرے ذہن میں جو جواب آیا وہ میں نے جواب آگے سے یہی دیا کہ فرشتے ہی اگر صرف فرشتوں نے ہی کام کرنا ہوتا تو بدر میں بھی پھر بدر میں نکلنے کی ضرورت نہیں تھی، اور مسلمان کوئی اسٹیپ لیتے ہی نا. آپ اگر غور کریں نا بدر کی جنگ بھی، تو بدر میں فرشتے تب نازل ہو رہے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ میدان جنگ میں اتر چکے ہیں اور لڑائی شروع کی ہے انہوں نے. یعنی ان کے اینڈ پہ جتنے پریکٹیکل اسٹیپس تھے وہ انہوں نے لے لیے. اسی طریقے سے خندق میں بھی انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کو کھودا جائے. یعنی they were taking the initiatives that were expected from them. اسی طریقے سے جو ہم نے طائف کی بار بار بات کی، وہ طائف جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا تھا کہ مکہ میں کیونکہ اب رہنا اور اسلام کو پریچ کرنا ابھی وہ پریکٹیکلٹی کی طرف اس طرح نہیں آ پا رہا، تو ایسی کوئی جگہ ڈھونڈی جائے جہاں پہ پریچ کرنے سے فروٹ زیادہ نکلے. سو یعنی they were taking steps in all their during all of their lives. سو وہ کبھی بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں. یونس علیہ السلام دیکھ لیں آپ، یعنی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مایوسی سے اس کی بڑی کیا بات ہو سکتی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں یعنی وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات. وہ اندھیروں میں تھے، ویل کا اندھیرا، پیٹ بلی کا. سمندر میں آپ جتنا ڈیپ جاتے جاتے ہیں اتنا اندھیرا، اور طوفان آ رہا ہے. یعنی اگر طوفان آ رہا ہے تو اوپر بادل ہیں اور سورج نہیں ہے. سو ظلمات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن اسٹل ہی ٹک دا اسٹیپ وچ ہی واز ایبل ٹو ٹیک اٹ. یعنی اس موقع پہ بھی انہوں نے دعا نہیں چھوڑی کہ اس وقت میں یہ کر سکتا ہوں، میں دعا ہی کر رہا ہوں. There has to be something you can do. Yes, there is always something that you can do.